السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم دوستو، جیسے ہی اس دنیا کا آغاز ہوا تھا، ایک دن ویسے ہی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، جس کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا برحق ہے۔ قرب قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر قرآن و احادیث میں آیا ہے، ان میں ویسے تو بہت سی نشانیوں کا ظہور موجودہ دور میں ہو رہا ہے، جیسے عرب کے چرواہوں کی لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کروانا، گھر میں ناچ گانا، ماں باپ کے تقدس کا ختم ہو جانا، بے حیائی کا عام ہو جانا، زمین اور جائیداد کی خاطر بھائی کا بھائی کو قتل کرنا، اور ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو موجودہ دور میں ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، قیامت کی تین بڑی نشانیاں جن کے بعد قیامت کا جلد قائم ہونا برحق ہے، وہ ہے دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کا خروج اور دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا۔ دوستو، یہ وہ تین بڑی نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت کی گھڑی اور قریب آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن عزیز سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، اور ان نشانیوں میں سے چند یہ بھی ہوں گی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ہر طرف دھواں ہوگا، اور ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ صحیح مسلم۔ دوستو، دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم نے تو بارہا سنا ہے، لیکن تیسری نشانی یعنی دابۃ الارض وہ نشانی ہے جس کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ دابۃ الارض عربی کا الفاظ ہے۔ دابہ کے معنی زمین سے نکلا ہوا یا رینگ کر چلنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور ارض زمین کو کہا جاتا ہے، جس کا پورا معنی یہ بنا کہ زمین سے نکلی ہوئی چیز جو رینگ کر چلتی ہے۔ یعنی دابۃ الارض وہ جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ نمل میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ دوستو، اس آیت سے یہ تو واضح ہے کہ اس جانور کا نکلنا برحق ہے، اور یہ قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا۔ یہ جانور کیسا ہوگا اور کیا کرے گا، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اس کے متعلق کہی جانے والی احادیث کے مطابق یہ جانور تب نکلے گا جب لوگ دین حق چھوڑ بیٹھیں گے، اللہ کے پیغام اور احکامات کو مکمل طور پر بھلا دیں گے، سرکشی اپنے عروج پر ہوگی اور ہر طرف کافریت کا منظر ہوگا۔ اس وقت دابۃ الارض کوہ صفا سے نکلے گا، اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد الحرام اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ اس کے زمین سے نکلنے کی رفتار بالکل کسی تیز رفتار گھوڑے جیسی ہوگی، اور یہ اس قدر بڑا ہوگا کہ 3 دن کے اندر بھی اس کا صرف تیسرا حصہ ہی زمین سے نکل پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس جانور کے بال اور داڑھی ہوگی اور دم نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ بیل کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، سینہ شیر کی طرح ہوگا، شتر مرغ جیسی لمبی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا اور ہاتھی جیسے کان ہوں گے، بلی جیسی کمر ہوگی اور اونٹ کے مانند لگے گا۔ ہر 2 جوڑوں کے درمیان 2 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کے جسم میں بہت سارے رنگ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس کے سینگ ہوں گے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، یعنی اس قدر بڑا ہوگا کہ سینگوں کے درمیان بھی بہت فاصلہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ سینگ بہت بڑے اور کسی نیزے کے مانند ہوں گے۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس سے وہ مومنوں کے چہروں کو منور کرے گا اور انہیں جنت کی بشارت دے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتھے پر سیاہ مور لگائے گا اور انہیں جہنم کی وعید سنائے گا، اور پھر کلام کرے گا اور کافروں سے کہے گا کہ تم لوگ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 3 بار یہ الفاظ کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رینگتا ہوا جانور نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور بڑی تیزی سے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ پہلے شام پہنچے گا اور وہاں ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، اور پھر مکہ پہنچے گا۔ اس کے نکلتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور پھر کافر مومن اور مومن کافر سے کہے گا کہ تو نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ ہر زبان پر اس کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ ہر مومن اور کافر کو پہچان لے گا اور چیخ چیخ کر کہے گا کہ تم اللہ کی آیتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور توبہ کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔